بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بڑھاپے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا بھی ان سے جدا ہو گیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی تنگ حالی سے پریشان ہو کر مصر شہر کی طرف اناج لینے چلے تو انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ اس مصر شہر کا بادشاہ وہی یوسف ہے جسے انہوں نے آج سے 40 سال پہلے ان سبھی بھائیوں نے سازش کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا اور اس معصوم بچے کو اس کے بوڑھے باپ سے جدا کر دیا تھا۔ وہ سارے بھائی سمجھ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو کب سے اس کنویں میں پڑے پڑے مر چکے ہوں گے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ جس کی حفاظت اللہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ وہ سارے بھائی مصر شہر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے بھائیوں کو دیکھا تو وہ انہیں پہچان گئے، لیکن یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ ان سبھی بھائیوں نے اناج لیا اور واپس جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو بلا کر کہا کہ اگلی بار تمہیں اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ضرور لے کر آنا ہوگا، ورنہ تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ سارے بھائی بہت پریشان ہوئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ اسی لیے جب یہ سارے بھائی گھر پہنچے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے روتے ہوئے کہنے لگے کہ ابا جان، اب ہمیں اناج تبھی ملے گا جب ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی مصر لے کر جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کے لیے کسی صورت سے بھی راضی نہیں تھے کہ وہ بنیامین کو ان سبھی سوتیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے یوسف کے سلسلے میں ان بھائیوں کا رویہ دیکھ لیا تھا کہ کیسے ان سبھی نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے جدا کر دیا۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں یہ لڑکے میرے بچے بنیامین کے ساتھ بھی ویسا ہی نہ کریں، اسی لیے وہ کسی صورت میں بھی بنیامین کو مصر بھیجنے پر راضی نہیں تھے۔ آخر سارے لڑکوں نے ایک ساتھ مل کر قسمیں کھائی اور کہا کہ ابا جان، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لے کر ضرور آئیں گے۔ لڑکوں کی بہت زیادہ ضد کرنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے اور کہہ دیا کہ میرے بچوں، کچھ بھی ہو جائے بنیامین کو اپنے ساتھ واپس ضرور لے کر آنا۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب یہ سارے بھائی اپنا سامان تیار کر مصر شہر کی طرف چل دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب سے چھوٹے لڑکے بنیامین کو ان بھائیوں کے ساتھ کر دیا اور کہا، اے میرے بچوں، میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے، اسی لیے تم اس کا خیال رکھنا کہ جب تم مصر شہر میں داخل ہونا تو ایک ہی دروازے سے داخل ہونا، بلکہ الگ الگ دروازے سے جانا، کیونکہ اللہ نے تم لوگوں کو خوبصورتی کے ساتھ اچھی صحت بھی عطا فرمائی ہے، اسی لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں دیکھ کر لوگوں کی نظر نہ لگ جائے۔ والد کی یہ نصیحت سن کر وہ سبھی 10 بھائی مصر شہر کی طرف چل دیے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ مصر شہر پہنچے اور الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ چلتے چلتے بادشاہ کے محل میں پہنچے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ضرور لے کر آئیں گے، تو دیکھیں آج ہم اپنے والد کو بہلا پھسلا کر اپنے اس بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے سگے بھائی بنیامین کو دیکھا تو آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے اور 40 سال پہلے کا وہ منظر آنکھوں کے سامنے دکھنے لگا کہ گھر کے آنگن میں کیسے ہم دونوں بھائی کھیلا کرتے تھے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے مل کر خوش ہوا کرتے تھے، لیکن بھائیوں کی دشمنی نے کیسے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس کمرے میں بلایا اور کہنے لگے کہ اے لڑکے، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو حضرت بنیامین نے جواب دیا کہ نہیں، اے بادشاہ سلامت، میں تو آپ کو نہیں جانتا، کیونکہ میں تو پہلی بار اپنے شہر کنعان سے باہر نکلا ہوں۔ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کبھی بھی مجھے اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آج سے 40 سال پہلے میرے بڑے بھائی یوسف ان سے جدا ہو گئے تھے، اسی لیے اب میرے والد مجھے اپنے سے دور نہیں جانے دیتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اے بنیامین، میں تمہارا بھائی یوسف ہی ہوں، مجھے ہی آج سے 40 سال پہلے بھائیوں نے تم لوگوں سے جدا کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت بنیامین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ اپنے بھائی یوسف سے لپٹ کر رونے لگے، کیونکہ حضرت بنیامین بھی اپنے سوتیلے بھائیوں کی دشمنی کا شکار ہوا کرتے تھے۔ یہ سوتیلے بھائی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے، اسی طرح بنیامین سے بھی نفرت کرتے تھے۔ شام کا وقت ہوا تو یہ سارے بھائی گھر لوٹنے کی تیاری کرنے لگے۔
लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मन नहीं कर रहा था कि उनका भाई बिन्यामीन उनसे जुदा हो। इसीलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपना एक सबसे कीमती सोने का प्याला बिन्यामीन के सामान में रख दिया और इस बारे में किसी को ना बताया। जब ये सारे भाई अपना सामान लेकर घर की तरफ चल दिए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक नौकर को बुलाकर कहा कि इन 10 भाइयों को रोको, क्योंकि इनमें से किसी ने मेरा कीमती प्याला चोरी कर लिया है। ये सुनते ही पूरे महल में हड़बड़ी मच गई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कीमती प्याला चोरी हो गया। तो एक नौकर ने ऊंची जगह पर खड़े होकर इन 10 भाइयों को पुकारा और कहा कि ए काफिले वालों, तुम चोर हो, जल्दी से महल में वापस आओ। ये सारे भाई वापस महल में लौटे और पूछने लगे कि ए बादशाह सलामत, आपकी कौन सी चीज़ चोरी हो गई है। तो एक नौकर ने जवाब दिया कि बादशाह का सबसे कीमती प्याला चोरी हो गया है और हमें पूरा यकीन है कि तुम लोगों में से किसी ने वो प्याला चोरी किया है। ये सुनकर वो सारे भाई कहने लगे कि आप ऐसी बात ना करें, क्योंकि हम नबी के लड़के हैं, हम चोरी नहीं करते। तो नौकर ने कहा कि अगर तुम्हारे सामान में वो प्याला निकल आया तो इसके बदले में तुम हमें क्या दोगे। तो बड़े भाई ने जवाब दिया कि ए बादशाह सलामत, हम में से जिसके सामान में वो प्याला निकले तो वो बादशाह का गुलाम बनकर रहेगा, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हमने वो प्याला चोरी नहीं किया है। ये सुनते ही एक नौकर आगे बढ़ा और एक एक भाई के सामान को खोलने लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म पर नौकर ने सबसे पहले बड़े भाई का सामान खोला और फिर उनसे छोटे भाई का। इसी तरह सारे भाइयों का सामान खोलते खोलते जब नौकर हजरत बिन्यामीन के सामान पर पहुंचा तो जैसे ही बिन्यामीन का सामान खोला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कीमती प्याला उसी में छुपा रखा था। ये देख हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अब इस लड़के बिन्यामीन को मैं अपने पास गुलाम बनाकर रखूंगा। जब बाकी 9 भाइयों ने देखा कि बादशाह का वो कीमती प्याला बिन्यामीन के सामान से निकला है तो वो नफरत में आकर कहने लगे कि जैसे ये लड़का चोर है ऐसे ही इसका भाई यूसुफ भी चोर था। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत तेज गुस्सा आया कि ये लोग मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन खुद को संभाला और इन भाइयों के सामने जाहिर ना किया कि मैं वही यूसुफ हूँ जिसे तुम गालियाँ दे रहे हो। लेकिन अगले ही पल ये सारे भाई बहुत परेशान हुए, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी और को नहीं बल्कि बिन्यामीन को अपना गुलाम बनाकर रख लिया था और इन भाइयों ने अपने वालिद से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए हम बिन्यामीन को अपने साथ वापस जरूर लेकर आएंगे। लेकिन वो सब बादशाह के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे और कहने लगे कि ए बादशाह सलामत, आप बिन्यामीन की जगह हम में से किसी को भी अपने पास रख लें, लेकिन हमने अपने वालिद से कस्में खाकर कहा है कि कुछ भी हो जाए हर कीमत पर बिन्यामीन को वापस लेकर आएंगे। ए बादशाह सलामत, हमारे वालिद याकूब अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाएं, वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। पहले ही उनका एक लड़का यूसुफ वफात पा चुका है, उसी की याद में रो रोकर उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई और अब अगर वो सुनेंगे कि उनका दूसरा लड़का बिन्यामीन भी उनसे जुदा हो गया है तो शायद वो ये गम बर्दाश्त न कर सकें। दोस्तों, इससे आगे का वाकया अगली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।